देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास है, सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। Sir, Yogi Adityanath is saying that the Waqf is need of an hour. Any good thing is opposed by Congress and opposition parties alike. See, you are not asking me the full what he said. What he said is that the Waqf board will declare any property as Waqf, right? Does this man he is the chief minister of a largest state of our India? How is a property declared as Waqf? The property is declared as a Waqf on the basis of the survey commissioner report. He is appointed by the state government. He is a senior most officer, senior most than the collector. After his report is given that this property is Waqf, the chief secretary of that state issues a gazette notification. On that gazette notification, a property is called a Waqf property. Now, is he saying that the gazette notification UP are all false? How can he say that? When it is a gazette notification of state government, the government is always in a continuous form. He's completely lying. These are all Waqf properties which a gazette notification is issued by the state government. On the basis of the state government, one property becomes a Waqf. You want to destroy Muslim property, you want to create disputes of masjids and mandirs, you want to create more social disharmony, then do it. It will be your responsibility. अरे क्या सवाल तो पूछ लीजिए। योगी आदित्यनाथ का है कि किसी भी सही चीज देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गजट नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और उस बुनियाद पर, गजट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं, और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी।
اس بل میں پھر سے کہہ رہا ہوں اس میں پاور جتنے ہیں کہ کلیکٹر اگر انکوائری آرڈر کرے گا کسی وقف پراپرٹی کی تو انکوائری ختم ہی نہیں کرے گا کلیکٹر, اور جب انکوائری آرڈر کرے گا تو وقف پراپرٹی نہیں رہے گی. تو یہ وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے مودی سرکار یہ بل کو لا رہی ہے. کوئی وقف کی پراپرٹی کا اس میں حفاظت نہیں ہوگی, نہ اس کا ریونیو میں اضافہ ہوگا. آپ 12 سال آپ لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر رہے ہیں, کیوں اپلائی کر رہے ہیں لمیٹیشن؟ ہندو دھرم کے اوپر لمیٹیشن ایکٹ اپلائی نہیں ہوتا. تو جو انکروچر 12 سال سے اونر بن جائے گا وہ اونر بن جائے گا نا. اب یہ بتائیے کون سا کام کر رہے ہیں آپ کون سا پراپرٹی بچا رہے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ سامنے مسجد ہے, آپ وقف بائی یوزر نکال کے کہہ رہے ہیں کہ ڈسپیوٹ گورنمنٹ ہوگا, ڈسپیوٹ ہوگا یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی. دلی LDO کہتی ہے یہ مسجد جو ہے ہماری ہے. کل کلیکٹر کو آپ پاورز دے رہے ہیں, گورنمنٹ کے آرڈر پہ بولے گا یہ مسجد گورنمنٹ پراپرٹی, مسجد بند ہو جائے گی. پھر یہ ہم اگزامپل دے رہے ہیں آپ کو. اب اس کا گورنمنٹ کیسا اس کا رد کرے گی؟ اور پھر ان کے جو چمچے ہیں دم چھلے, ایک اجمیر درگاہ کے وہ کون ہے, وہ دیوان کا بیٹا ہے. دیکھیے خواجہ ایکٹ کے تحت وہ دیوان گورنمنٹ کا امپلائی ہے, نوکر ہے وہ گورنمنٹ کا, اور آپ لوگ لکھتے نہیں ہیں, بولتے نہیں. اس کو ہر سال ایک کورٹ کا, ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے اس کو سال میں 1.5 کروڑ روپے ملتے ہیں. وہ بتائے وہ دیوان کا بیٹا کہ بھئی دیوان بتائے کہ کتنا انہوں نے مسلم مہیلاؤں کے لیے, مسلم بیوہ مہیلاؤں کے لیے, مسلم یتیم بچوں کے لیے انہوں نے کون سا مدد کی. اور اس کا تو کوئی وقف بھی نہیں ہے. ان کا کون سا وقف ہے بتائیے؟ ان کا تو وقف ہی نہیں ہے. اچھا آپ کے کرن رجیجو ہیں, وہ بدھسٹ ہیں, کیا وہ بہار کینٹونمنٹ بورڈ ممبر بن سکتے؟ نہیں بن سکتے. وہ بودھ گیا بن سکتے, جبکہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 25 میں بدھسٹ کا ڈیفینیشن بھی ہندو میں آتا ہے. مگر بہار کینٹونمنٹ بورڈ میں لکھا صرف ہندو. سکھ بھی نہیں بن سکتا, سکھ بھی ہندو ہوتا ہے لیگلی, اور بدھسٹ بھی ہوتا ہے, وہ اپنے ممبر نہیں بن سکتے. تو اب یہاں پر لا کے آپ نان مسلم کو لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ نان مسلم زیادہ ہو جائیں اسٹیٹ وقف بورڈ میں. اس کے بعد آپ وقف بائی یوزر کے نکال رہے ہیں کنڈیشن کے ساتھ, تو آپ پورا قبضہ کر لیں گے آپ. یہ ہمارا جینیون کنسرن ہے. یہ کوئی وقف کو بچانے کے لیے, وقف کو امپروومنٹ کر نہیں لایا جا رہا ہے. مسلمانوں سے مسجدوں کو چھیننے کے لیے, درگاہوں کو چھیننے کے لیے قانون لا رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ پال صاحب جو ہے, اگر ان کے آنکھ پہ پردہ پڑ گیا تو نہیں معلوم. کلیکٹر اینڈ سینئر آفیسر, کیا مطلب اس کا؟ سینئر آفیسر کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. دیکھیے بھارت میں سمویدھان میں تھیوری آف سپریشن آف پاورز ہے. کلیکٹر اینڈ سینئر آفیسر جو ہوتا ہے از اپوائنٹڈ بائی دا ایگزیکٹو. کیا کوئی بھی اپنے کیس میں جج بن سکتا ہے؟ بتائیے آپ. نہیں بن سکتا ہے نا. وہ بولتے نہیں ہے سچائی. وہ ان کو منتری بننے کا اتنا شوق ہے کہ بکے جا رہا ہوں جنوں میں, کیا کیا ان معاملہ وہ ہے ان کا. ہم جتنے بھی پوائنٹس یہاں پر ریز کرے ہیں, آپ جا کر وہ بل اٹھا کر پڑھیے. ہم کوئی صرف ایک وہم پھیلانے کے لیے, ڈر پھیلانے کے نہیں, پر سچائی کو آپ کو بتا رہے ہیں. بھائی آپ بتائیے کہ وقف بائی یوزر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پراسپیکٹو ہوگا, ریٹروسپیکٹو ہوگا. پھر آپ نے کنڈیشن کیوں لگایا کہ اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو وقف بائی یوزر نہیں ہوگا, اور گورنمنٹ پراپرٹی تو وقف بائی یوزر نہیں ہوگا. آج میں وقف بائی یوزر ہوں, استعمال کر رہا ہوں چیز کو, فرض کریے اس چیز کو, اور آپ کل آپ کہہ رہے ہیں ڈسپیوٹ اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگا, تو کیا مطلب پھر آپ کا سیکشن 36 کیا بول رہا ہے؟ آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کر لیجئے. بھائی جو ہندو دھرم میں جو چیزیں آپ الاؤ کر رہے ہیں وہ مسلم دھرم میں کیوں نہیں کرنا چاہ رہے آپ؟ ہمارا سوال یہی کہ بتائیے نا, کیوں نہیں کرنا چاہ رہے آپ؟ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ سر یوگی جی کہہ رہے ہیں کہ سڑک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں سڑک نماز پڑھنے کی جگہ. ہاں تو پھر سنیے, ہیلی کاپٹر سے پھول برسانا وہ الاؤڈ ہے. کانوڑ یاترا چلتی ہے, ہاں ابھی RSS کی پریڈ ہوئی, روڈ پہ ہو رہی ہے, ہوا میں اڑ کے کر رہے ہیں وہ لوگ. ہاں تو چلیے ہم کو روڈ پہ کرنے دیجیے. ارے ہم کو بھی روڈ پہ کرنے دیجیے نا. جب آپ کانوڑ یاترا کو اتنے دن چلاتے ہیں, جب ہر دھرم کا فیسٹیول روڈ پہ ہوتا ہے اور اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے, پھر مسلم دھرم سے کیوں تکلیف ہو رہی بھائی آپ کو؟ ہاں تو ہاں ٹھیک ہے, وہ کتنے لوگ اس سے وہ کتنے لوگ زخمی ہوئے, کتنے لوگ مر گئے, وہ تو نہیں بتا رہے نا.
ٹھیک ہے، اچھا ہوا بھائی آپ مہاکمبھ کیے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ اس دیش کا ایک ہی ریلیجن ہوگا. کیا اس دیش کا ایک ریلیجن ہے؟ بتائیے. اس دیش کی خوبصورتی اس کا پلورلزم ڈائیورسٹی ہے. اس دیش کا کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں. یہ دیش سب ریلیجن کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا کسی بھگوان اللہ کو اس کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. آپ تو ایک آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں آپ، اور وہ آئیڈیالوجی RSS کی آئیڈیالوجی ہے جو سمویدھان سے ٹکراتی ہے.